الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غائب من الأحوال ثم الرباط عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان العالمين نهايتي والملتهم محترم مکرم معزز صاحب حضرات اور عزیزان گرامی کی قدر اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقصر نظرانہ السلام خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان
نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم گزشتہ 2 جمعوں سے آج تیسرا جمعہ ہے، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 7 کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے، اور موضوع کا نام ہے دنیا کی حقیقت۔ جب تک اس موضوع کو کھول نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی علم کی ضرورت ہے، بڑی فضا و بلاغت کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی صلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہم اس موضوع کو شروع کیا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ اصلاحی اور تربیتی باتیں اور گفتگو اور کلمات ہمارے دامن میں آ جائیں، چل ہم کوشش کر کے اس پر عمل پیرا کر ہو جائیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو جائیں، سرخر ہو جائیں۔ یقیناً دوست اس میں شک نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو گروہ ہے وہ معصوم گروہ ہے۔ کیا؟ معصوم گروہ ہے۔ نبیوں کے علاوہ ہم کسی کو معصوم کا لقب نہیں دے سکتے، فقط اگر معصوم ہے تو نبیوں کو گروہ معصوم ہے۔ باقی ہم یہ کہیں گے، صالح کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، ذو تقوی کے مالک کہیں گے، خوف والے کہیں گے، تیاری والے کہیں گے، جنتی کہیں گے، بخشے ہوئے کہیں گے۔ یہ سارے جملے ہم محبت میں، پیار میں، ادب میں، تعظیم میں، توقیر میں ہم منسوب کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ معصوم گروہ جو ہے وہ بھی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، بھاگتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمائی، انبیاء بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں، بڑی بڑی تاجر رہے ہیں، صحابہ کرام بڑے بڑے تاجر رہے ہیں، اور ہم بھی بڑے بڑے فقہاء میں، محدثین مفسرین میں، اور آج بھی سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ 3 چیزیں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، ادا کرتا رہتا ہوں، یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ 3 باتوں کو ہم نے خاص کیا رکھنا ہے۔ اتنی بس یہ 3 باتوں کا خاص کیا رکھنا اور اسے غور کرنا، توجہ رکھنا، بس یہی اصل میں ہمارے لیے بخشش کر دیا ہے۔ پہلی بات کا خاص کر رکھنا یہ کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، پوری کڑی نگاہ ہماری ہو، کیا ہماری کڑی نگاہ ہو کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اور نمبر 2 کڑی نگاہ سے دیکھیں فضول تو نہیں جا رہا، صحیح ہر جگہ پہ لگ رہا ہے، کہیں غلط جگہ پہ تو نہیں لگ رہا، جس طرح لگ رہا ہے آپ کے سامنے کس طرح تباہ و بربادی اس مال کی ہو۔ اور نمبر 3 کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں، اگر رکاوٹ ہے تو یہ مال کے لیے بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی مصیبت دے رہی ہے۔ اس لیے دوستوں میں ایک 2 آیتوں پہ 2 گفتگو کی ہے، اب انشاءاللہ میں آگلا چکر، لیکن تیسری آیت کو میں نے آیت نمبر 7 کو بھی میں نے ساتھ شامل کیا ہے۔ اللہ فرماتا کہ جو میں نے اے لوگوں جو میں نے کہہ دیا نا وہ سچ ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے فرما دیا وہ کیا ہے، سچ ہے۔ باقی اللہ فرماتا کہ ایک بات آپ نے خاص کر رکھنی ہے، ایک بات کو غور کریں، کیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا میں رہیں، جتنی بھی آپ کے پاس زندگی ہے، کماؤ کھاؤ سارا کچھ کرو، لیکن ایک بات کا خاص رکھنا ہے کہ فلا تغرنکم، کہیں تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے، کہیں تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے، وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، کہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی تمہیں دھوکے میں نہ دے۔
دنیا دو جملے ہیں، دنیا دو جملے ڈالتے اور کہیں ایسا ہو کہ شیطان تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ سے دور ہونے میں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان، دیکھو کتنے جملے پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کتنی رہنمائی کر رہا ہے، کتنی خیر خائی کر رہا ہے۔ میرے پاس اس میں علم نہیں ہے، جملے نہیں میرے پاس، خدا کی قسم کہ میں اس اللہ تعالیٰ کو جو اپنے بندے کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، جو اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ کیا ہے، خیر خائی ہے، اللہ کے ہاں جو بندے کا فکر ہے وہ کتنا ہے، اس پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا فکر اپنے بندے کا خدا کی قسم۔ اور میں شروع والی میں یہ مثال دی تھی کہ اگر والدین اپنی اولاد کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے وہ ہدایات کرتی ہے، بچاتی ہے، نصیحت کرتی ہے، تو وہ تو عظیم ہے، وہ تو کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ اگر کیا شیطان تمہارا کیا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے۔ ان باتوں پہ غور کریں اور ان کو یاد رکھیں اور آگے بتائیں۔ سورۃ فاتر کی آیت نمبر 6 میرا فرمان ہے شیطان تمہارا کیا ہے، بولیے دشمن ہے، کون کہہ رہا ہے؟ تو پھر یہ سچ ہے، بولیے جب اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمایا میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ دشمنی میں تلا ہوا ہے۔ اگر آپ فرماتا ہے لفظ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اگر وہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن سمجھو۔ اللہ اکبر، کیونکہ کیا جملہ ہے، کیونکہ انما جدو حزبہ، وہ تو اپنی گروہ کو دعوت دے رہا ہے، اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، اپنے زمرے کو، اپنے ٹولے کو وہ دعوت دے رہا ہے، جلدی آ جاؤ میرے پاس، یہ بات بہت کرنا، جلدی آ جاؤ، وہ تو دعوت دے رہا ہے، انما جدو حزبہ، حزبہ کہتے ہیں گروہ کو، زمرے کو، ٹولے کو کہتے ہیں، گروہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے میرے دوستو، یہ رب فرما رہا ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے اپنے ٹولے کو، کس کے لیے؟ جلدی آ جاؤ میرے پاس، کیونکہ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کیونکہ میں بھی دوست کی ہوں، تم بھی دوست کی ہو جاؤ۔ یہ ہے دشمنی بندے کے ساتھ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور آیت نمبر 7 نے کیا فرمایا؟ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، منکر ہو گئے، لہم ان کے لیے عذاب شدید، ان کے لیے سخت شدید کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک میرا وعدہ میں جو فرما رہا ہوں اس قرآن میں وہ سچ ہے، وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ آگے فرمایا والذین، سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ والذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، صرف ایمان نہیں، آگے بھی سنو، فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان اور اچھے اعمال لازم و ملزوم ہے، اچھے اعمال کے بغیر ایمان کیا ہے؟ کھوٹنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ ضروری ہے، آمنوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن دیکھو ادھر کیا تھا؟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ادھر کیا ہے؟ قربان کیا ہے؟ ان کے لیے 2 انعام میں رکھی ہے، کتنے؟ 2 ڈگریاں رکھی ہیں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے میں نے کتنے انعام رکھے ہیں؟ سارے بولیے 2۔ پہلے نام کیا ہے؟ لہم مغفرہ، لہم، سن لے، لہم، سارے بولیے لہم، لہم، لہم،
لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، ان کے لیے پہلی ڈگری اور پہلا جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے پروٹوکول وہ بخشش ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولیے، بخشش ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے، آگے نیک صالح لوگ۔ ہاں جی، یہ جو میں نے بلائے نہیں نا، فقط ایمان تک نہیں جانا ہے نا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھو میرا نام ہے محمد یوسف، جب کوئی مسلمان کا نام یہ نہیں یوسف، کیا ہو گیا؟ میری پہچان میرے آقا کے صاحب کے نام کی نسبت سے نام ہے غلام محمد۔ کتنا نام پیارا غلام، تو کی کہہ رہا جی؟ گاما 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 گاما، کیا ہو گیا آپ کو؟ فَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ حجرات ہے، فَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے نہیں پکارنا، برے نام سے نہیں پکارنا۔ تیرا نام اگر محمد سلیم ہے تو محمد سلیم کہے، تیرا نام غلام رسول ہے تو غلام رسول کہے، غلام محمد ہے تو غلام۔ اس لیے آمنو نہیں ہے کہ اللہ آمنو وعاملوا الصالحات، کہیں کوئی بندہ مغالطے میں نہ رہ جائے، مغالطہ نہ جائے، یہ مغالطہ ہمیں ناکام کر دے گا، جس طرح مغالطہ لگ چکا ہے لوگوں کو، اور اتنا لگا ہوا ہے اس کی حد نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب جنازہ ہوتا ہے نا، ہمارے علماء کے پاس ایک حدیث رہ گئی کہ جس کے جنازے میں 40 بندے اکٹھے ہو گئے نا وہ بخشا گیا، بالکل کوئی انکار بخشا گیا، کیا ہے بخشا گیا۔ جس کے اندر جناب 3 صفیں ہو گئی، دو تھوڑے سے بندوں کو گئی، وہ بخشا گیا۔ جس میں 3 بندے ہو گئے کہ وہ بخشا گیا، بالکل بخشا گیا۔ لیکن ان کو یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ بندے ہیں کیسے، وہ بندے کیسے ہونے چاہیے، اس حدیث کا اگلا حصہ بھی بیان کرنا۔ اور جس کی نماز جناب ہو رہی ہے وہ ساری دنیا کو کھا پی گیا ہو، لوٹ مار وہ کرتا رہو، بے ایمان کر فرار وہ کرتا رہو، اللہ کی مخلوق سے زیادتیاں کرتا رہو، حقوق اللہ سے حقوق العباد دوستو بڑے شدید ہے، سخت ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب یہاں تک کہے گا میرے پاس طاقت ہے یہ معاف کرنے کی۔ حقوق العباد کے والے سے کیا فرمائے گا؟ میرے پاس بولیے، یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی تو گھوسلہ نہیں مار رہا، میرا معمول تو گھوسلے نہیں ہے، میرا معمول قرآن و سنت ہے۔ اور رات بڑی علماء کے اندر میرا خطاب تھا، میں نے عرض کی، سوال نہیں کیا، عرض کی کہ بین اقوامی سطح پر امت مسلمہ کا جو حال ہے یہ کیوں ہے؟ علماء بیٹھے تھے، مشائخ بیٹھے تھے، بڑے بڑے اہل علم لوگ بیٹھے تھے، میں نے یار میں ایک ادرسہ طالب علم ہوں، میری کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بین اقوامی سطح پر امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا بہتر ہے؟ بتاؤ تو یار، ابھی آگے آنے والے وقت کو دیکھو کیا بنتا ہے تو صاحب، تو پھر دل اپنے اللہ کے دربار میں میزان پر کھڑے ہونا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ اب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اب پوری زندگی پر جب سوال ہوگا تو جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب ہمارے پاس؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح، اعمال صالح سے مراد کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو، ان کی اداؤں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ دیکھو دیکھیے، فرمایا اگر تو ایمان بھی نہیں آئے، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ بولو نا، ایمان تقریر بیان کرنا ہو تھک آپ گئے، میری تو عادت ہی نہیں ہے کہ تم سے سبحان اللہ کلمہ سبحان اللہ، اور آپ بھی ہمارے پاس ایک تھا عالم دین، لیکن اس سے کہا میں تھا نہ تو وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کے بغیر میں چلتا نہیں، کیا کہہ رہا تھا؟ تو نہیں چلتے، نعت خوان ہیں یا مقرر نہیں ہے، وہ سبحان اللہ کے پوری رٹ لگواتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے بار بار، ہاتھ کھڑے کر کے بات کھڑے کر کے بات کھڑے کر کے، ہماری تو عادت ہی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی اپنی تقریر کو جگانے کے لیے، کوئی شبادی کے لیے ہاتھ کھڑے کروانے، سبحان اللہ کروانے،
لیکن جب میں بولتا ہوں کہ بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نبی کی سنت ہے. میرا آقا اکثر فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بولیے میں نے کیا کہا ہے. پوچھنا نبی کی ادا ہے، آگے سے جواب دینا صحابہ کی ادا ہے. اس سے بندہ چپن نہ رہتا ہے، توجہ رہتی ہے، بندے کو چیز یاد ہوتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات. کتنے انعام اس کے لیے؟ تو پہلا انعام کیا ہے؟ لہم مغفرہ. میری طرف سے یہ گارنٹی اور ضمانت ہے، ایمان اچھے اعمال، یہ دو کام تو کر کے دکھا دے. لہم مغفرہ. میں تیرے رب کہتا ہوں ان وعد اللہ، کیا ان وعد اللہ حق. جملہ سن لو نا، فرمایا لہم مغفرہ، تیری بخشش کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کیونکہ ان وعد اللہ حق، یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے کہ تیری بخشش کروں گا. تیری بخشش، فقط بخشش نہیں، آگے کیا فرمایا؟ بخشش تو ہو گئی، بخشش تو ہو گئی، لیکن یہ انعام الگ بیان کیا. فرمایا اجر کبیر لہم مغفرہ واجر کبیر. فرمایا بخشش کے ساتھ ایک بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا. صحابہ سے پوچھا گیا عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن بولے ہیں کہ اجر الکبیر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام جنتوں کے اوپر انعام ہے. تمام بولیے 8 جنتوں کے اوپر انعام ہے. ساری جنتوں کے اوپر انعام ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رب کا دیدار ہے. وہ رب کا بولیے رب کا دیدار. آگے محترم، اب یہ میں قرآن کی 3 آیات اس پہ میں دودھ میں پہلے پڑھا چکا ہوں. اس پر اگر جو اور بھی قسم میں بچے نکات نکلیں گے، لیکن تو میں نے اس پر 2-4 چیزیں شامل کی ہیں، اس پر چلیے. اب آقا علیہ السلام نے جملہ دیا ہے، کیا دیا؟ میرا کل فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دار العمل ہے. کیا ہے؟ دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے. دار الجزا ہے. فرمایا کہ دار الخلود ہے. یہ دار جملے پہ غور کریں، یہ دنیا دار الخلود ہے، وہ آخرت ہے، وہ دار السرور ہے. پھر فرمایا یہ دار الفنا ہے، یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قلیل دنیا کے پیچھے لگ کر جو فقط دنیا کا ہو گیا اور وہ بقا کے لیے کچھ نہ کر سکا، وہ اس کی بدبختی ہے، اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ اس دنیا کے ایک قلیل مزے میں وہ اپنے کام کر دیا. حدیث پاک لفظ ہے کہ جب جہنم میں جائیں گے نا، کیا جہنم جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا سارے کیا رہے ہو. جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے نا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. وہ 3000 سال رہے ہیں، وہ 15 صدیاں رہے ہیں، وہ 10 صدیاں رہے ہیں، وہ 60 سال رہے ہیں، وہ صدی رہے ہیں. کتنا عرصہ بھی انہوں نے گزارا ہوگا دنیا میں. کس میں؟ دنیا میں. جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ تم دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے الا عشیۃ او ضحاہا، الا عشیۃ او ضحاہا، بس ایک شام ایک صبح. کیا؟ ایک شام ایک صبح. اتنے شام اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ایک دن ایک رات، اتنا وقت ہم دنیا میں صرف گزار کر. کیا بولیے؟ آگے جو میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ طلب ہے. آقا علیہ السلام نے آگے جملہ دیا ہے، سننے والا ہے. حدیث پاک میں کوٹ کر رہا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. صحیح سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. میرا آقا نے فرمایا واللہ، میرا آقا نے قسم اٹھا دی، میرا آقا نے قسم بتا دی. فرمایا واللہ مدن فی الآخرہ، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں پتہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ کون فرمائے؟ بولیے نا، کون فرمائے؟ تو نبی پاک نے فرمائے سچ ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جمعے پڑھی جاؤ، تقریریں سنی جاؤ، تقریریں سنائی جاؤ،
ٹھیک ہے، جلسے کیتی جاؤ، کانفرنس سجائی جاؤ، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، 12ویں ہو رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، حدیث بھی کر رہے ہیں، سنی بھی کر رہے ہیں، شیعہ بھی کر رہے ہیں، جب رات کام ہو رہا ہے، عرس ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، دیوبندی اجتماع کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی کر رہے ہیں، اجتماع تک رہ گئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، ساتھ حرام بھی نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ حرام کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ ادھر تو نمازیں بھی پڑھے پھر دھوکہ بازی کر رہا نہیں، تیری نماز نہیں ہے۔ اگر خدا کی عزت کی قسم تو نماز پڑھتا رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نماز کو نماز سمجھتا تو رب نے تو فیصلہ کر دیا ہے، رب نے گارنٹی دی ہے۔ ان الصلاۃ، ان کیا ہے؟ یہ تاکیدی لفظ ہے، یہ صفائی ہے، یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے، رب خود ضمان دے رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز پڑھ کے تو دیکھ، میری خاطر، میرے لیے، تو پڑھ رہا لوگوں کے لیے، تو دکھلاوا کر رہا، ریاکاری ہو رہی ہے، شوبازی ہو رہی ہے، نمود و نمائش ہو رہی ہے، تو پڑھ رہا لوگوں کو راضی کر رہا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو پڑھنا میرے لیے۔ تو جب تو نماز میرے لیے پڑھے گا تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں ہر برائی سے، ہر گناہ سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ پھر مال کے آنے پہ بھی کری نگاہ ہوگی، مال کے آنے پہ بھی بولیے، مال کے آنے پہ بھی کری نگاہ ہوگی۔ حرام تو نہیں آ رہا، دھوکے بازی سے تو نہیں آ رہا، فرار سے تو نہیں آ رہا، سود اور رشوت تو نہیں آ رہی، کبرکاری کر رہے ہو، کفر کی چادریں تو ہوئی محترم، بستر اور خاک پہ سونے والا کا خواب ایک ہی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جگہ بھی، ہاں یہ دار الفنا ہے۔ دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ سننے والوں، جمعہ پڑھنے والوں سن لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب نے فرمایا ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ سچا ہے، جو میں نے قرآن میں کہہ دیا نا اسی طرح ہی ہو رہا ہے، تو جو میرے محبوب نے فرما دیا اسی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو 70 جنگوں میں 70 غزوات میں نبی خود شہید کیوں ہوا؟ خون ریزیاں ہوئی ہیں، صحابہ کی ندیاں گئی ہیں خون کی، تان مان دھن انہوں نے قربان کیا ہے، انبیاء کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام اللہ کی راہ میں تان مان دھن قربان کیا۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو لطف آ گیا، کیا بات ہے، گھر بیٹھے ہمیں جناب ایمان مل گیا۔ ہم میں سے اگر کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہوتا، عیسائیوں یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتا، ہمیں کسی مسلمان بنانا تھا یار، ہم کس طرح مسلمان بنتے، ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جاتے۔ اللہ کا شکر ادا کر کہ تو رب کے گھر میں ہے، تو رب کہہ رہا نہیں فقط ایمان تک نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ کر کے تو دکھا میرے بندے، مولا اگر ہم کر کے دکھا دیں تو پھر فرمایا پھر میری طرف سے پروٹوکول بڑے ہیں، ڈگریاں بڑی ہیں، عہدے بڑے ہیں، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی شوبازیاں، یہ دنیا کے پروٹوکول، یہ دنیا کے استقبال، دنیا دار بھی مر گیا، دیندار بھی مر گیا، مولوی کہتا پروٹوکول ملے، پیر کہتا پروٹوکول ملے، علامہ کہتا پروٹوکول ملے، دنیا میں کہتا پروٹوکول ملے، میں کہتا مر جاؤ ان پروٹوکولوں کے اندر، بھکاری اور لال دیا پروٹوکولوں کے سب سے بڑا پروٹوکول رب نے تمہیں عالم ارواح سے دیا، بن مانگے تو اس نے مسلمانوں کے گھر میں نہیں پیدا کر دیا تمہیں، اس سے بڑا پروٹوکول بھی کیا ہے؟ کوئی بات نہیں محترم، یہ گھوڑے کا میدان، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، قریب۔ ابھی اپنا جنازہ پڑھا رس میں تو جو مجھے لے کے آ رہا تھا نا، میں نے کہا یار قبر تو بڑی دور کی بات ہے نا، قبر تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی کہہ دیا، جس کے نام یہ سورۃ مریم ہے، یہ سورۃ پڑھا بھی جس کے نام پہ سورت کا نام رکھا سورۃ مریم، اس نے بھی اپنے بیٹے کو آپ نے برزخ سے اندر سے آواز دے دی، اے میرے بیٹے عیسیٰ، تو مجھ سے قبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ قبر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے مجھ سے یہ پوچھ کہ میں موت کا دروازہ کیسے گزر گیا ہے؟ یہ مجھ سے یہ عیسیٰ کی ماں کہہ رہی ہے اور دوسرے سننے تک ہے، بس ٹھیک ہے دوسرا بیان کر رہے ہیں، بس سجو سنیو کجو کٹی جاؤ، کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا کوئی بات نہیں، آپ کے لیے وقت آنے والا ہے، میں تو کہہ رہی گھوڑے کا میدان وقت آنے والا، سکرات موت کا جب سلسلہ شروع ہونا ہے، ملک الموت جب بھکاری دینی ہے، سارے پتہ لگ جائے، سیڑھیاں ساری چل جانی ہے، جو دنیا میں ہم نے کیا ہے، جو کر کے دکھا رہے سارا کچھ سامنے، فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبْصِرْ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نظر تیز ہو جائے گی، نظر تیز ہو جائے گی،
ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، ہر چیز دکھا دی جائے گی۔ نہیں محترم سنیے میرا آقا کیا فرمایا، واللہ میرا آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا، یا تیرا میرا نبی قسم اٹھا رہا ہے، یار تیرا میرا نبی قسم اٹھا رہا ہے۔ رب کتنے اپنے بندے سے ہمدردی کر رہے ہیں، فرمایا میرے بندے میں تیرا رب ہوں، تیرا خالق ہوں، تیرا مالک ہوں، مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے۔ مولا کیا پیار ہے؟ فرمایا کام کر، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا میں رہے کما کھا سارا کچھ رہے پر دنیا کے دھوکے میں، کیونکہ میرا آقا فرمایا واللہ، ادھر دنیا ادھر حدیث آگئی، واللہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مت دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا مثال ہے؟ سنو، مثلا ما یلقاکم اصبعو، اگر ایک آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈالتا ہے نا، میرا آقا نے مثال کیسی دی ہے، میرا آقا نے سمجھانے کا کیا انداز اختیار کیا، خدا کی قسم، اے ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ایک قلیل مزے کے لیے ہم لوٹ مار میں لگے ہوئے، کوئی محکمہ پاک نہیں ہے، کوئی محکمہ پاک نہیں ہے، لوٹ مار میں لگے ہوئے ہو، ایک قلیل ایک در، یہ دار الفنا ہے، یہ دار الفنا ہے، اوپر تک پتا چل گئے لوگوں، یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے، یہ دار الغرور ہے، وہ دار السرور ہے، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے پیچھے آج ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، اربوں خربوں کماؤ، انبیاء نے تجارت کی، صحابہ نے کی، اولیاء نے کی، فقہاء نے کی، محدثین نے کی، مفسرین نے کی، پر ان تین بات تک انہوں نے خاص کیا رکھا، تعلیم میں یہی تھی، صدق میں یہی تھا، درس میں یہی تھا، فکر میں یہی تھا، تیاری میں یہی تھی، کیا آنے پہ کڑی نگاہ رکھو، مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا رب کی بارگاہ میں جھکنے مکمل تو نہیں ہے؟ میری باتوں پہ غور کرو، دل ہمارے سیاہ ہو گئے ہیں، دل ہمارے پتھر ہو گئے ہیں، تقریریں سننے کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے۔ میرا آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا واللہ میں تمہارا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ادھر رب کہتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بچ جاؤ، میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں، میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تو میرا بندہ ہے، پیدا میں نے کیا ہے نا، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ اگر والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، عام بری جگہ برے بندوں سے بچاتے ہیں نا، تو وہ تو رب بڑا ہی کریم ہے نا، وہ تو بچا رہا ہے، وہ بچا رہا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ۔ میرا آقا نے فرمایا پتہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا مثال ہے، فرمایا ایک آدمی سو مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، ایک آدمی تم میں سے انگلی ڈالے، کس میں؟ ابھی میں نے سمجھا بتایا ہے، کس میں؟ سمندر میں، فَلْيَنْظُرْ بِمَا ترجعو، جب انگلی باہر لوٹتی ہے، ترجعو جب انگلی باہر نکلتی ہے واپس لوٹتی ہے، تو پھر تو دیکھ لفظ آتا ہے فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھ انگلی کی طرف کہ انگلی کے ساتھ اتنے بڑے سمندر سے کتنا پانی آیا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، میرے آقا نے فرمایا اب انگلی کو سمندر میں ڈال کر، کیا سمندر میں ڈال کر بار انگلی نکال کے فَلْيَنْظُرْ، اب دیکھنا کہ انگلی جب واپس لوٹی ہے تو انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ فرمایا جتنی دیر دل رہو دنیا میں تو یہی کہنا ہے کہ عشیۃً او ضحاھا، جب پوچھا جائے گا دنیا میں کتنی دیر ٹھہر گئے ہو، بس ایک دن ایک رات، بولیے ایک دن، سارے بولیے ایک دن ایک رات۔ ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی حقیقت پر اگر موضوع ہے، ابھی آغاز ہے، ابھی تو صرف ایتوں کا صرف ترجمہ کیا ہے، ابھی آغاز ہے، سنیے آگے میرا کیا فرمایا نبی پاک کا فرمان، مالی مال الدنیا وانا فی الدنیا الا تراب استدل تحت، آگے فرمایا شجرۃ ثمرھا وترکھا، فرمایا مجھے مال، مجھے اس دنیا کیا سروکار، میرے آقا کے جملہ کی طرف ہے، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار، مجھے کیا غرض ہے دنیا سے، مجھے دنیا سے کیا غرض ہے، فرمایا ما آنا فی الدنیا، میری مثال دنیا میں اس طرح ہے، الا قرابن، اس طرح ایک مسافر، میرا آقا کا انداز کی
نہیں تھا. فرمایا مجھے دنیا سے کوئی سرکار نہیں ہے. میری مثال تو دنیا میں اس طرح ہے جس طرح ایک مسافر استظل تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے وہ چند لمحے کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. وہ تو مسافر ہے نا، وہ تو چل رہا ہے نا. پھر میں تھوڑی دیر میں بیٹھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر رہا وترکھا، اور اس جگہ کو چھوڑا اور آگے روانہ ہو گیا. فرمایا ہماری مثال بھی یہی ہے کہ ہم درخت کے سائے کے نیچے بس تھوڑی دیر میں بیٹھے ہیں. ہماری وہ درخت کا سایہ منزل نہیں ہے، منزل دار البقاء ہے، دار انشاءاللہ باقی باتیں جاری رہے گی. کوشش کریں آپ ماشاءاللہ جلد آیا کریں. جمعہ کے دن بس کیا ہے، نماز بھی بھاگتے آ رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، جمعہ بھی بھاگتے جا رہے ہیں، کوئی سکون نہیں. خدا کی قسم دن رات لگا. جناب میرا ایک دوست ہے وہ جاپان میں دوسرا سال اس کو قرآن سنانے جاتا ہے. کہتا ہے پورے جاپان کا قانون ہے رات کو کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی پلازہ نہیں، کوئی دکان کھلنی نہیں. جب پاکستان 24 گھنٹے لگا ہے، ٹائم اوور ٹائم لگ رہا ہے، فلان لگ رہا ہے، این جو رہا ہے وہ تو اندر کی آ رہے ہیں پر پوری نہیں ہوئی. میں تو ہونی نہیں انشاءاللہ. جب تو نے قرآن و سنت سے دوری کرنی ہے، تیری پوری دنیا کا بالک بھی بن جائے. اس پر میں حدیث ایک سناؤں گا آپ کو. جامعہ ترمذی شاشتہ کی حدیث ہے. میرا آقا اس پر کیا تفسیرہ کیا، میرا آقا اس پر کیا سبق دیا، کیا درس دیا. اربوں خربوں کائناتوں کے مالک بھی بن جاؤ. پھر بھی تم سے پوچھا جائے گا بتا کیا حال ہے؟ باقی پوری کب ہونی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن قرآن بھی ہوگا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.